بلوچستان میں بعض الیکٹیبلز کی حمایت حاصل کرنے میں نون لیگ کامیاب۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے بلوچستان کی بڑی سیاسی جماعتوں اور قائدین سے کوئٹہ میں ملاقات کی، جس میں صوبے کی کئی قداور شخصیات نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا کہنا تھا کہ چین پاکستان راہداری میں بڑی ترجیحات بلوچستان کے اندر موجود ہیں۔ کوئٹہ کے دورے کے دوران بلوچستان کے سیاستدانوں کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، بلوچستان کے لیے انہوں نے جو خواب دیکھا تھا، اس کے پورا ہونے سے پہلے ہی ان کی حکومت ٹوٹ گئی، جس سے بلوچستان کی ترقی کو بہت بڑا دھچکا لگا۔ یہاں غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے زیادہ سے زیادہ وسائل بروئے کار لانے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ گوادر سے کوئٹہ تک کا سفر عوام کے لیے آسان بنایا گیا ہے اور 2 دن کی مسافت محض 8 گھنٹے تک رہ گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا، گوادر کوئٹہ روڈ کی تعمیر کے دوران 40 سے زیادہ افراد نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جبکہ گوادر سے خوزدار اور رتو ڈیرو تک ہائی وے بھی بنائی گئی۔ نواز شریف نے مزید کہا کہ سڑک کی تکمیل سے جنوبی بلوچستان کے علاقوں کو سندھ سے ملانے کی راہ ہموار ہوئی۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے سیاسی قائدین سے قائد نواز شریف کی ملاقات کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کی ترقی اور عوام کو حقوق کی فراہمی نواز شریف کے دل کے ہمیشہ قریب رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بحیثیت وزیر اعظم 16 ماہ کی حکومت کے دوران انہوں نے سب سے زیادہ مرتبہ بلوچستان کے دورے کیے اور مختصر ترین حکومت کے دوران بھی بلوچستان کی ترقی، تعلیم، نوجوانوں کی ہنرمندی کے منصوبوں پر کام کیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ گوادر بندرگاہ میں ریت صاف نہ ہونے سے بڑے تجارتی جہاز نہیں آ سکتے تھے، جبکہ انہوں نے اس کی صفائی اور گہرائی کے لیے کانٹریکٹ دیا، جس پر کام فروری 2024 میں مکمل ہو جائے گا۔ سابق وزیر اعظم نے مزید کہا کہ گوادر ہوائی اڈے پر کام تیز کیا گیا، جو رواں سال کے آخر میں مکمل ہو جائے گا، جبکہ گوادر کو پانی کی فراہمی کے لیے شادی کور اور باسول ڈیم بنائے گئے ہیں۔ اس سے قبل پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے 21 اکتوبر کو وطن واپسی کے بعد اندرون ملک اپنے پہلے سیاسی دورے کے لیے بلوچستان کا انتخاب کیا ہے اور دیگر اہم پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ منگل کو کوئٹہ پہنچے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ نواز شریف بلوچستان میں پارٹی کو فعال بنانے کے لیے فیصلے کریں گے، جبکہ اس دورے کے دوران بلوچستان کے کئی سیاستدان کی مسلم لیگ نون میں شمولیت کے اعلانات متوقع ہیں، جبکہ بلوچستان عوامی پارٹی کی جانب سے انتخابی اتحاد بھی ممکن ہے۔ سابق وزیر اطلاعات اور مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے منگل کو ایک بیان میں کہا کہ نواز شریف 2 روزہ دورے کے دوران بلوچستان میں سیاسی قائدین سے اہم ملاقاتوں کے علاوہ پارٹی کے اہم تنظیمی اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ مریم اورنگزیب نے کہا، نواز شریف نے سی پیک، ہیلتھ کارڈ، تعلیم، ترقی، امن، روزگار، کاروبار اور حقوق دیے تھے، یہ سلسلہ پھر شروع کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ سے نجات دلائی تھی، امن پھر واپس لوٹے گا۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے منگل کو سندھ کے علاقے مٹی میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران نواز شریف کے دورہ بلوچستان سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا، ہر کسی کا حق ہے کہ وہ جس صوبے میں چاہے جا کر سیاست کرے۔ بلاول نے کہا، میری تجویز یہ ہوگی کہ وہ لاہور پر ہی توجہ دے، کیونکہ وہاں مشکلات ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اپنی جماعت پر بھروسہ کرو، اس کے ذریعے سیاست کرو، کسی دوسرے ادارے کو نہ کہیں کہ آپ میرے لیے سیاست کریں، آپ میرے لیے جگہ بنائیں۔ صحیح یہی رہے گا کہ نون لیگ اپنے بلبوتے پر سیاست کرے۔ انہوں نے کہا، ماضی میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی پر اس لیے تنقید کرتی تھی کہ اس نے باپ پارٹی سے ہاتھ ملایا تھا۔ امید ہے کہ نون لیگ اپنے موقف پر قائم رہے گی، اور اگر کل باپ بری تھی تو آج بھی ہوگی۔ مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان عظمیٰ بخاری نے بتایا کہ بلوچستان میں 2017 میں ہماری پارٹی توڑی گئی تھی، حکومت گرائی گئی تھی اور وہاں سے لوگوں کو سائیڈ لائن کیا گیا تھا۔ عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ اب تمام لوگ پارٹی میں واپس آنا چاہتے ہیں اور میاں صاحب بھی پارٹی کو یقیناً مضبوط کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس دورے کا مقصد اس تاثر کو زائل کرنا بھی ہے کہ مسلم لیگ نون صرف پنجاب کی پارٹی ہے، اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہر صوبے میں ہم اپنے ووٹ بینک کو مضبوط کریں۔